والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے ذکر دی سونے محفل میں شریک آنا دعا کرنا اللہ میری اور تھوڑی آمین قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس حقیقت، جس الفت نال بانیان محفل میرے بھائی رانا اظہر نذیر صاحب، رانا اسمعی صاحب اور رانا کاشف علی صاحب، یہ رانا برادران نے خوبصورت محفل پاک سجا کے مینوں تے تانوں سرکار دی گلاں کرن دا موقع دتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دے بزرگ جڑے نے حاجی نذیر احمد صاحب اور حاجی تاج خان صاحب، انہاں دی قبراں تے نزول رحمت فرمائے. ہم تے لکھے میری ہوتی ہے دیکھنا سامان مرن پڑیو مینوں کی پتہ میں تے حاجی تاج صاحب دیکھیا. اللہ تعالیٰ نے شیطان مستقیم تے تواڈے کاتا دی غلطی بے وقوف آدمی. برن اللہ تعالیٰ حاجی تاج خان صاحب نے صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور مقامی علماء اکرام جڑے نے حضرت علامہ مولانا قاری غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری زاہد قادری صاحب، قاری سجاد حسین سیالوی صاحب، یہ علماء ربانیین نے. اور مہمانان گرامی رانا نعیم کیسر صاحب آپ شہو پورا، رانا محمد نوید صاحب گجرات، حاجی محمد بوٹا صاحب چک نمبر 301/20. یہ میرے معزز مہمان تشریف لے آئے میرے اسٹیج کی زینت میں. اس دن رانا آسم صاحب، رانا کاشف صاحب، رانا محمد اظہر نذیر صاحب، رانا اشفاق صاحب، رانا محمد نعیم خان صاحب، رانا محمد شاہد صاحب، رانا محمد ذوالفقار صاحب، رانا شمال صاحب، سارے نام اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر دی برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے. ماشاءاللہ میرے برادران شاہ جی قبلہ انتہائی شفیق شخصیت، پیار کرنے والی شخصیت، صاحبزادہ حسن رضا صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما نے. نالوں دے برادر کرنا بھی حاضر ہو گئے، سب کی حکم فرمایا انہاں دی تمیر کردا میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ساڈے سارے نے حاضری قبول فرمائے. لو جی بڑی کو کام کرو صادق پنڈ والے دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سے تو بول رہے ہیں. ہوں ایک گزارش کر کے اپنی گفتگو شروع کر لگا. سب تو پہلی گل ہے جے تو کوئی میرے واسطے آیا ہے تے رونیاں دے واسطے آیا ہے وہ تے اپنی جگہ تے جم کے بیٹھا رہے. جڑا اپنے نبی پاک دے واسطے آیا ذرا پچھو ہوش ہو چھڈ کے اگے تشریف لے آؤ. جڑا بڑا چودھری کو بہر میں جڑا زور دا کپڑی ادھر اگے آ گیا. بڑی مہربانی، میں تہاڈا مہمان ہوں، تسی میرے میزبان ہو. میزبانی کے کچھ تقاضے ہوندے نے، اگر تے کوئی شرعی ہوندے نے کمر شمر پے نے تو پھر ٹیک لا کے بیٹھے رہو. اگر فٹ فاٹ ہو تو ماشاءاللہ پھر اگے تشریف لے آؤ. اللہ تعالیٰ تھوڑی عزت سلامت رہن. تو سب میری عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی عزت سلامتی فرمائے ماشاءاللہ. لو جی توجہ فرماؤ. اے بچے نے گفتگو نہیں ہوئے وہ بیٹا خاموشی جناب تشریف. چلو پہلی بابو کے بابو گل شروع کریے. اے جڑے پیچھے سیانے ایک تو بچے نہ بولنے گئے بڑی مہربانی. دوسری گزارش ہے جی پنڈ کا ماحول ہے، جٹ کا ماحول ہے، تو سب روٹی پٹھا کٹھا کرنا ہے. رات 2 بجے تک مولوی بن کے بھاشن میں کوئی گل بندی نہیں ہے، سمجھ آئیے. اور میں خطبہ ترنم نہیں پڑھیا تاکہ میرا ٹائم بچ جائے. لمبی تمہید میں بننے کا قائل نہیں، بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر لگا. لیکن ایک مسئلے کی گل سن لو.
میرے تے تہاڈا یقین نہ ہوئے ایک علماء بیٹھے نے انہاں نوں پوچھ لو اگر انہاں تے بھی تہاڈا یقین نہ ہوئے میری طرف تہاڈوں کھلی چھٹی ہے پورے ملک وچوں جڑا تہاڈے پسند دا عالم دین ہوئے اونوں یہ گل پوچھ سکو شاہ صاحب کہ راتی ساڈے پنڈ شاہ یہ گل کر رہے ہو اگا پیچھا ہے شاہ جی بولو کہنا کی چاہتے ہو نبی دے نوکروں تے کمیوں تے در مصطفیٰ دے بیکاریوں تانوں دسنا چاہنا ہر پھرلو کھاتے دی زبان تے میرے حضور دا ذکر نہیں ہوگا میں شاہ جی 100 بندے جو 50 گل سمجھا سکیا 50 روپے گل سمجھا نہیں سکیا میں نہیں اکھر تم سمجھ نہیں آئی میں تمہیں اپنی گل سمجھا نہیں سکیا اے ذرا بچے چپ ہو جی بیماری بیٹا چپ کر جاؤ خاموش ہو جاؤ نہ میرا بیٹا میں پھر عرض کرنا آسان کر دینا پنڈ والے ہو ہر ایرا غیرا تے نتھو خیرا جڑا ہے نا او دی زبان تے میرے حضور دا ذکر نہیں ہوتا وجہ میرا تے تہاڈا رب بڑا ہی باغیرت ہے بڑا ہی باغیرت ہے بڑا ہی باغیرت ہے میرا رب ویندا ہے کہ زبان میرے یار دے ذکر دے قابل ہے چنی ہوئی زبانہ برگزیدہ زبانہ سلیکٹر زبانہ یا میں نے ایج کہہ لیں حلال کھانا نہیں زبانہ دور دا ذکر کر دیا کہ بھائی جیڑے بھی تہاڈے وچوں میرے کو نبی پاک دی گل سن کے سبحان اللہ فرمان میں انہاں نوں مبارکباد پیش کراں گا بھائی اللہ بڑی زبان میں دور دا ذکر واسطے قبول فرما لے کہ جیڑے پھر بھی چمڑی بن کے بہ رہے انہاں واسطے اسی انشاءاللہ آخر تے دعا کراں گے یا اللہ نبی دا ذکر دا صدقہ انہاں دی بیمار زبان نوں شفا عطا فرما اونچی جگہ تے میں بیٹھا سیدھی تے صاف کر لے ہر بندے دا اپنا مزاج ہوندا ہے مینوں بے سوتے ہو کے گھر جان دی عادت نہیں ہے میں نیت اچھی رہ گیا گل پاویں ایک سناؤں میں 10 سنانی ہے لیکن ایک پر مشورہ دے لگا ایک کلو دے لگا برادرانہ کہ اگر حضور دے ذکر دی محفل وچ بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے دل نہیں کردا تے مولوی کو بچنا نہیں او دا حل کی ہے او دا حل بڑا سمپل تے سادہ ہے اپنا چہرہ تھلے کر لینا میرے ول ویکھنا نہیں میرے ول اونے ویکھنا کہ سبحان اللہ کہنا سمپل بات ہے کوئی یہ نہیں کہ کوئی کدھر سی نے سنا ہوگا تو سارا مجموعہ تو بھلا جائے یہ نت پالا دی مہربانی دی گل ہوندی ہے جی زبان مالک قبول کر رہے تے جڑا کہ شخص میں چوکری راہ کھا کے میں تے نہیں پیانا تو کوئی زور ہی نہیں چکر ہی ایسا کوئی نہیں میں مجبوری نہیں کرنا تھوڑا جا مہربانی کرے دھیان تھلے رکھے کہ میرے والے کرو تو سبحان اللہ کہنا ہن اگلی گل میں کر لگا لو جی آپ ہی نے کول بنن ڈایا سان سانوں نے گل سمجھ نہیں آئی نہیں میری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی پنڈ والے میں اپنی گل کو پھرنا چاہوں نا یہ ریکارڈنگ میں پھر نہیں دینی تسی مؤسس لوگ ہو دھنا لوگ ہو پریا پنچایت والے لوگ ہو میں تمہیں خود اختیار دینا پورے میرے بھائی سب مجمع وچوں میرا کوئی ایک بھائی میرا دوست میری کسی ایک گل تے بھی مطمئن نہ ہوئے تسی مینوں روک سکتے ہو پوچھ سکتے شاہ صاحب جڑی گل کیتی کتوں کیتی جائے یہ حوالہ دیو ثبوت دیو پروف دیو کتاب دسو سنانا بھی میری ذمہ داری پکھانا بھی میری ذمہ داری اور اگر تسی مسکرا کے میرے اجازت عطا فرماؤ تو گل شروع کر دو ایک کنفیوژن تھوڑی ختم کر دیا پیر تے جانتے ہیں مینوں میں شعر چنگا پڑھ لوں سبحان اللہ اللہ مینوں خوش دل بنایا میں شعر سونا پڑھ لوں پر پنڈ والے شعر تقریر نہیں دے شعر جسٹ ایک ذوق ہے تقریر اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمان ہے مینوں پہلے اپنا مونڈ تے عقیدہ تے مسلک بیان کر لے ہو اگر بڑا مزاج ہوا پھر میں شعر پڑھاں اور سنو میں جی آئے مبارکہ تو سبق سنانا کہ میں علامہ فہمان نہیں میں تو علماء دا خادم ہوں ایک طالب علم سے نقل کرنا چاہنا خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر چھا فرمایا اے میرا سونے محبوبہ اے وقت ہاتھ سینے والے یا والے یا اتنے عبداللہ والے اتنے سیرے دے لڑیاں والے یا عبداللہ دے ہتھاں والے یا عبداللہ دے چہرے والے یا سر دے سمانے والے یا دی جان والے یا اے یاسین دے سیرے دے لڑیاں والے یا اے کما ینتقو عن الہوی سبحان والے یا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوبہ ورفعنا لک ذکرک کملی والیا تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند کر دیا پھر سنو میں کیا رب نے محبوبہ ورفعنا لک ذکرک کملی والیا تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند کر دیا پنڈ والے جدا ذکر میں بلند کراں ہوے تو بلند ہوے کہ نہ ہوے جدا ذکر میرے بھائی کا صاحب بلند کرن پتہ نہیں ہوتا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے جدا ذکر رانا پراتران بلند کرن پتہ نہیں ہوتا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے جدا ذکر کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی ایم پی ہے کوئی ایم ایل اے کوئی وڈیرا کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی جناب شیخ الحدیث شیخ الاسلام مناظر اسلام کوئی دین کا بڑا بڑا تھم جدا ذکر بلند کرے ہوے ہوتا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے تے پنڈ والے جدا ذکر میرا اللہ بلند کر چھڑے جدا ذکر رب بلند کرے یا
رکھو ایک کائنات مٹ کے سکتی ہے مٹ کے سکتی ہے اس محبوب کا ذکر ختم ہو سکتا اسی کو اس نبی کا ذکر ختم ہو سکتا کیوں ریزن کی ہے اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرا ذکر کسی مولوی بلند نہیں کیتا کملی والا تیرا ذکر کسی دنیا دار وڈیرے نے بلند نہیں کیتا سونیا تیرا ذکر تیرے رب نے بلند کیتا سبحان اللہ تے جدا ذکر میرا اللہ بلند کرے ماں نے لال جمے ہی نہیں جڑا دے ذکر نو مٹا سکتا سبحان اللہ پنڈ والوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی سارے آئے ہیں تسی بھی آئے ہو ماشاءاللہ میں پڑھے ہیں شیخوپورے تو مہمان آئے ہیں گوجرے تو مہمان آئے ہیں شاہ صاحب تنمان تو میں افضل بات تو دیگر بھی مہمان تشریف آئے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے انچ بیٹھ کے حضور دیاں گلاں کرنا کیا یہ شرک تے نہیں یہ بدعت تے نہیں اساں کو فضول کام واسطے سدیا پراونے نو ایک کوئی رسم ہے کوئی ویکسلے کی کام ہے میں تانوں پہلا کسی میری گل ہے نا ذاتی چوک کے پنڈ تو باہر سٹو میری کچی قومی کی اوقات نہیں کہ تسی میری گل سن کے پکے ہو جاؤ جے کسی دنیا دا ملا بنوانا کی گل ہوے پنڈ والے نہ منیا جے جے تواڈے نبی کی گل سناواں مڑ سینے نال آؤ میں حدیث سے بات پیش کرنا چاہنا ہوں تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا بیٹھ کے پہ کرنے ہیں حضور دیاں گلاں بولو کی پہ کرنے ہیں حضور دیاں گلاں میں ٹھیک ہے کی پہ کر رہے ہیں اللہ ووٹ شورت نہیں منگے جا رہا ہے وہ سیاسی کٹ سے نہیں کسی دنیا دار واسطے نہیں آئے بیٹھ کے پہ کر رہے ہیں حضور دیاں گلاں سنو نا حدیث پاک میں جتوں حدیث پڑھ لگا نا علماء بیٹھے نے کتاب کا نام مسند امام احمد بن حنبل او دی جلد نمبر 7 او دا صحیح نمبر او دی حدیث نمبر 16960 حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ گن میں تو حدیث پاک سنو جی تھوڑی بیس کم کرو آواز بھری کوئی تھوڑی ڈب ڈب نہ ہوے بہت اچھا ماشاءاللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرما دے رہے تو میرے بابا کو میں حدیث کی منظر کشی کر کے بات کرے ذہن دے ساتھ جو نقشہ اتارنا چاہنا حضور دے صحابی فرماتے ملا دیو نبی دی مسجد سی حضور دے صحابہ حضور دی مسجد تے گول دانا رکھ بیٹھے سب کس موضوع تے گفتگو نہیں سی پہ کس موضوع تے باہمی ڈسکس ہو رہی سی کس موضوع تے باہمی ظاہر خیال ہو رہا سی صحابہ مسجد تے بیٹھ کے کس موضوع تے گل پہ کرتے سن اور صحابہ نبی دی مسجد تے بیٹھ کے کس موضوع تے گل پہ کرتے رہے اے تو میرے وال تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت کا پردہ اٹھایا حضور مسجد وچ آ گئے میرے نبی پاک چپ کر کے سنو گے نا دیکھنا تو سننا شروع کر چڑے صحابہ کی گلاں کرتے رہتے چند لمحات چند گھڑیاں چند ساتھ میرے حضور نے سنیا پھر لبے وحی جوہر کھولیا حضور نے فرمایا صحابہ صحابہ پیچھے مڑ گئے جی یا رسول اللہ صحابہ کھڑے ہو گئے جی کملی والے حضور تواڈے قدموں تو ساڈا ماں باپ قربان حضور حکم میرے نبی نے صحابہ کو ایک سوال کیتا سبحان اللہ سنیو میں تمہیں جتھے ہونا چاہنا حضور نے کی کیتا ایک سوال کیتا اس سوال کی میں حدیث پاک دی بات سنانا حضور نے فرمایا صحابہ ما اجلسکم ایتھے کیوں بیٹھے صحابہ ما اجلسکم ایتھے کیوں بیٹھے ہو کس وجہ سے بیٹھے کی گلا ہوئی ہے بڑے بہن کا مقصد کی ہے صحابہ کھڑے ہو گئے یا سیدی یا رسول اللہ بہنا کی ہے جلسنا نذکر اللہ جلسنا نذکر اللہ وجلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ کملی والے اسی بیٹھ کے اپنے خدا دی مہربانیاں اودیاں عطاواں اودیاں بخششاں اودیاں عنایات اودیاں نوازشات اودے احسانات یا سید یا رسول اللہ اسی بیٹھ کے رب دی نعمتاں دے رب دا شکر پہ ادا کر رہے ہیں سنیو میرے حضور پھر بولے فرمایا صحابہ رب نے تے بے شمار لا تعداد ان گنت نعمتاں دتیاں نے اور تسی بیٹھ کے رب دی کس نعمت رب دا شکر پہ ادا کر رہے ہو پڑھو حدیث پاک صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تسی بالکل ٹھیک فرما رہے ہو رب نے بے شمار نعمتاں دے پر قبلی والے اسی ہن بیٹھ کے رب دی سب تو بڑی نعمت ومن علینا بکا سونیا جڑا رب نے اپنا یار سانو دے چھڑیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بالکل بند نہیں کرتے نبی دے غلاموں توجہ حضور نے فرمایا صحابہ رب نے تے بے شمار نعمتاں دتیاں نے تسی بیٹھ کے رب دی کس نعمت رب دا شکر ادا کر دیو پے بڑی توجہ حضور نے صبر کی حضور تسی بالکل بجا فرما رہے ہو قرآن دا تسی خدا دی نعمتاں گننا بھی چاہو تے نہیں گن سکدے پر کملی والے اسی رب دی سب تو بڑی نعمت ومن علینا بکا سونیا جڑا رب نے اپنا یار سانو دے چھڑیا حضور جڑا تواڈے در دی غلامی دا پتہ ساڈے گھر وچ آ گیا حضور جڑا تواڈے در دی غلامی دا پتہ ساڈے گھر وچ آ گیا کملی والے تواڈی گلاں کردے ہو یا
رسول اللہ تواڈیاں گلاں تواڈیاں شاناں تواڈیاں نعتاں تواڈے کمالات حضور تواڈیاں گلاں پہ کردے ساں پنڈ والے سدی سے پاؤں چلو کو میں تو کی پہ کرنے حضور دیاں اور نہیں تو پولیس چکے لے یعنی بولو تو صحیح اسی کی پہ کرنے حضور دیاں صحابہ کیا نے یار فرس کی پہ کر تواڈیاں پنڈ والے دوویں گلاں رل گئیاں نے پتہ لگا انج بیٹھ کے حضور دیاں گلاں کرنا شرک ہے بدعت فضول خرچی یا کوئی رسم نہیں بلکہ حضور دے صحابہ کی سنت کے لئی کو تو آدمی کھول لگا نبی دے غلاموں صحابہ حضور لڑ کے نے یا رسول اللہ تواڈیاں گلاں پہ کردے ساں نبی دے غلاموں آؤ ذرا اس عربی دا ترجمہ کریے حلقی مالا دے کاجل والے اے بندو ہاں دے چہرے والے منل دی زلفاں والے حامیم دی کتلا والے یاسین دے سریاں دی لڑیاں والے صحابہ کرام کی بیان دے اے تبلیغ والے اسی تیری گلاں تیری شاناں تیری کمالات تیری معجزات تیری فضائل تیری خصائص تیری نور تیری اختیارات یا رسول اللہ اسی بھی تھوڑی گلاں پہ کردے ساں سونیا اسی بھی اے ہوئی بیان دے ساں اے ہوئی قصیدہ پہ پڑھدے ساں فضل اللہ بل مولا اور کیا چاہیے فضل اللہ بل مولا اور کیا فضل اللہ بل مولا اور کیا چاہیے فضل اللہ بل مولا اور کیا چاہیے اے صحابہ کی بدل کر لے یا رسول اللہ اسی بھی ہوئی جب سب مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے بڑا بڑا محبت نال پتہ لگے حضور دے نوکر بیٹھے ہوئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے یہ پنجواریوں یہ جلسہ سازا ہے بار بازار کو سجایا دے یہ لائٹی کو کی دیئے رانا برادران یہ کٹھا دا دیتا ہے علماء کو کیوں بلایا دے یہ میرا یقین ہے سارا پنڈ ملوں گے ہوئی جواب دے گا شاہ جی مل گئے مصطفیٰ میں بڑے منہ پہ ملنا ویندے میرے والے حضور دی ناطری پہ پڑھ دے ہن تے میں ایک دفعہ پڑھیا ہے جی زبان بیمار ہے انہوں دی اجازت ہے جی زبان ٹھیک ہے ذرا مل کے کہہ لو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اے پنڈواریوں میری شیر والی گل نہیں آؤ میں نال دلیلاں بھی پیش کرتا جانا تسی ویکھو میرے ول میں تانوں منظر کشی کر کے سنانا جانا حضور دے دادا جان میرے نبی دے سونے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ویکھو میرے ول نبی دے دادا جان فرمانے میں کعبے دا طواف پیا کرنا حضور دے دادا جان کعبے دے چکر پہلانے عبد المطلب فرما دے دنیا والیوں طواف کعبہ کر دیا میں نظر اٹھا کے کعبے والے ویکھیا ہے تو کی پیا ویکھنا جدھر مقام ابراہیم کعبہ اوپر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاتا ہے پھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاتا ہے پھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاتا ہے اے دنیا والیوں نبی دے دادا جان فرمانے جس نے کعبہ سجدے پہ کردا ہے میں طواف چھڑ دیتا طواف روک دیتا پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا میں کعبے نوں ویکھنا شروع کر چھڑے آئے فرمانے میرے دل وچ خیال آیا یا اللہ کدھر قیامت تیری ہون لگی اے کعبہ کی پیا کردا ہے حضور دے دادا جان فرمانے ہلے میں کس سوچ وچ جاؤں
نبی دو غلامو آؤ تھوڑا جا ہو رکھے چلیے اٹھ رکھو آؤ تھوڑا جا ہو رکھے چلیے حضور نے دادا جان فرما دے او دنیا والوں جس صبح حضور آئے جدو نبی دی جلوہ کری ہوئی ہے جدو حضور دی ملاد میں باشادت ہوئی ہے ذرا دیکھو میرے ور نبی نے دادا جان فرما دے اے دنیا والوں ادھر حضور آ گیا ہے ادھر نبی دی جلوہ کری ہو گئی ادھر میں سہنے کا بادشاہ ادھر حضور آ گیا ہے میں سہنے کا بادشاہ عبد المطلب فرمانے میں کعبے والے کیا ہے تے کی پیا وینا خوشی دیکھو میرے ور نبی نے دادا جان فرمانے دنیا والوں کی پیا وینا فتزلزل 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 الكعبة ثلاثة أيام ولم تسكن ولياليها جس رات حضور آئے میں کی پیا وینا تین راتا کعبہ چھوم جائے پیا کعبہ بھجن پیا کرنا ہے کبھی سچے کبھی کھپے کعبہ چھوم جائے پیا نبی نے دادا جان نے فرمایا اے بیت اللہ کیوں پیا چھومنا ہے تے کعبہ چھوم کے آنا ہے عبد المطلب نے چھوما کیوں نہ مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب المولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا میری ایک خطب گل نہیں گلہ دل میاں نے ایک گل اور سنانا حلیمہ سعدیہ اوے حلیمہ سعدیہ سنیو حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ ساریاں حلیمہ سعدیہ ساریاں دائیاں رل کے حلیمہ کھلیا گیا نہیں حلیمہ آؤ دیڑیوں کے درائیاں حلیمہ یا سہیلیاں بولتیاں نے حلیمہ تیرنال گلا کرنا یاوا تیرنال شکوا کرنا یاوا تیرنال شکایت کرنا یاوا حلیمہ فرمایا نے اڑیوں کادا گلائے کادا شکوائے کادی شکایت ہے ابتدائی ہو گئی حلیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی حلیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی حلیمہ پاک فرما دیا نے اڑیوں میں سمجھی نہیں تسی کہنا کی چاہتے ہو ایک سینئر دائی بول دیئے حلیمہ دنوں میں دس لیا آنی اڑیے بول سنیو حلیمہ کی سہیلی آئی ہے محسوس پیا کرنے والا اگے بڑی ضرورت دے ویلے بھی تیری کلی وچ دیوانے سی مریا حلیمہ اج کنے پیارے ہو گئے ساری ساری رات تیرا دیوا بنوا رہندا نی حلیمہ ساری ساری رات تیرا دیوا بجھوا نہیں حلیمہ پاک فرما دیا نی اڑیوں میں رب دی قسم میں جس دن دا رب دا یار اپنی کلی چلے آئے بھی میں بے کری دیوا ماری نی حلیمہ جی تو دیوا نہیں ماری پھر جانے دادا ہے حلیمہ فرما دیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تھکے تے نہیں یہ بھی شیر مار کے دسیا تھکے تے نہیں اچھا ایک گل میں اپنے ایک گل میں اپنے کو سنا اپنے کو مراد نہیں کہ ہمیں من کرتے مطلب اپنی مرضی نہ اپنی مرضی ایک گل میں وہ بیٹا بیٹھو ایک گل میں میزبان حکم دیتا ہے جی ساری سارے کی خواہش کر سکتے ہیں رانا صاحب یا کہہ کہ ضرور حدیث مانی دو گلاں سنا کے میں تقریر ختم کرنا اور 10 بار اس وقت چڑھے بڑی کنفیوژن ختم ہو جائے تو میرے مول بھی کتنی تقریر کرنی دو گلاں اور سنا کے میں تقریر ختم کرنا گیا سنیو بڑی توجہ ہے سبحان اللہ اور یہ پیچھے پیچھے کیسے ساتھ دینے جاؤ سبحان اللہ ہن پتہ کی ہے بیٹا ایکو کم ساتھ کو سنی کوئی انہوں نے گل سمجھ آ گئی ہے ہن جڑی میں گل سنا لگا نا کل آ گئی حلیمہ بھی میں رک رک کے بولا گا ٹھہر کے بولا گا تاکہ میں سادے بندے کو اپنی گل سمجھا سکا ہے بڑی ایمان افروز گل ہے لیکن توجہ کرے گا سنیو تسی علماء کو سنے کہ حلیمہ پاک کی ایک بیٹی سی جنہ دا نام سی جناب شیمہ مارو سے مارو سبحان اللہ نام سی جناب شیمہ دا نام سی توجہ اچھا جس وقت حضور حلیمہ بھی کلی ہے نا ایک روایت ہوندی ہے 2 سال ایک روایت میں پڑھی ہے 2 سال تے 3 مہینے ایک روایت ہوندی ہے 2 سال 6 مہینے ایک روایت ہوندی ہے 3 سال پورے لیکن اتھینٹک کی روایت ہے وہ 2 سال تے 3 مہینے لوگوں 2 سال تے 3 مہینے حضور میرے تے تواڈے آقا حلیمہ بھی کلی دودھ پین واسطے تشریف لائے اچھا ہن ذرا تھوڑا جا میں کو جواب دینا حاضر دماغ کو جواب دے آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال رہے مکہ شریف کتنے سال 40 سال سٹیج تو جواب آئے کتنے سال 40 سال 40 سال مکہ رہنے تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ دے لوکاں ظلم و ستم کیتا حافظ ویسا جس وقت مکہ دے لوکاں ظلم و ستم کیتا سارے معاملہ حضور رب العالمین فرما بابا مکہ تو ہی نہ فرماؤ مدینے شریف چلے جاؤ اچھا سرکار مکہ شریف تو مدینے پر چلے گئے 40 سال سرکار مکہ شریف رہے 13 سال ہو گئے حضور مدینے پاک آئے ہیں ٹوٹل کتنے سال ہو گئے 13 ایک 40 ہو جی 53 سال 53 سال حضور کی عمر مبارک ہو گئی 40 سال مکے والے 13 سال مدینے والے اچھا انہاں وچوں 2 سال جڑا حضور حلیمہ دی کلی رہے اور سب چھڑ دیو باقی کتنے رہ گئے 51 میں نے اختلاف روایات کوئی اندر 2 سال 3 مہینے 2 سال 6 مہینے 2 سال 4 مہینے 3 سال اتنا بھی سال چھڑ دیو تیسرا بھی سال باقی رہ گیا 50 سال کتنے لو جی لوگوں ایک تک میرا سبق مشکل سی ہن اگوں آسان ہے 50 سال ہو گئے حضور نو حلیمہ دی کلی جو واپس آئے ٹھیک ہے ایک تک سمجھ آ گئی 50 سال ہو گئے حضور نو حلیمہ دی کلی جو واپس آئے اچھا ہویا کی میں تو سکول کی کتابیں پڑھیا کہ طائف کے لوکاں نے حضور تو بڑا ظلم و ستم کیتا پتھر مارے خون لہو لہان ہوئے نبی دو غلاموں جس وقت سرکار نو 13 سال مدینے پاک آئے ہوئے گئے اللہ نے اسلام نو پاور دیتی عزت دیتی صحابہ دے ذریعے اللہ نے طاقت دیتی طائف پہ حملہ ہویا طائف فتح ہو گیا اسلام کا پرچم بلند ہو گیا بانی اسلام کی تعلیمات رائج ہو گئی ہن طائف کے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا طائف کا 6000 بندہ گرفتار کر کے ارسٹ کر کے مدینے کی جیل میں قید کر دیا گیا اچھا اس طائف فتح ہو گیا اسلام کا پرچم بلند ہو گیا 6000 بندہ قیدی بنا کے مدینے کی جیل پا دیتا گیا سنیو ایک جڑی جناب شیمہ سی حلیمہ دی بیٹی انہاں دی ایک چاچی سی اوتھے گوان متھکار سی تے او چاچی دا ایک پتر ارسٹ ہو کے مدینے دی جیل وچ ہوئی قید سی اچھا ایک دن تو چاچی روئے ہر اپنے گھر اپنے پتر اڑی کے آواز آوے میرے پتر آوے میں تینوں کتوں لبا آوے تیری ماں تیرے تو بغیر نہیں اپنے پتر دی جدائی میں اچھا ایک دن شیمہ دی چاچی دی بس ہو گئی پتر دے محبت وچ نہ فرشتہ ہو گئی اور بے بس ہو گئی مجبور ہو گیا جناب شیمہ نے کہا آندھی نہیں شیمہ جناب شیمہ پتہ نہیں چی چاچی آندھی شیمہ ہاں تے بہت مشکل مینوں امید کوئی نہیں کیوں طائف کے لوگوں کو چنگا سلوک نہیں کیتا تے میں بھی کافر میرا منڈا بھی کافر ہے پر شیمہ میں اس کے باوجود ایک تھوڑی جی امید تھی رمق میرے دل وچ ہے شیمہ
تو میرے کہن تے مدینے نہیں جاندی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جی زبان ٹھیک ہے بولے یار شیما تو میرے کہن تے کوئی مدینے نہیں جاندی؟ چاچی خیر نہ جاواں می شیما میرا پتر اس ٹائم مدینے دی جیل وچ قید ہے اس محمد دی کسٹڈی وچ ہے تے جا کے مدینہ اس محمد نو دس میں حلیمہ دی بیٹی ہوں شاید تو پرانا خیال ہوتے دل وچ آ جائے کہ وہ وقت گزریا یاد آ جائے کوئی نرم گوشہ ہوتے دل وچ پیدا ہو جائے کہ میرے پتر نو چھڑ دے شیما ہے کیوں میرے کہتے مدینے جا اور لوگوں شیما اپنی چاچی کی گل سنی اونٹنی تے سوار ہوتے کئیاں دنوں دی مسافت طے کر کے جناب شیما مدینے پاک آ گئی سبحان اللہ جنت البقیع شریف جتھے اج اللہ روح دا صدقہ ساروں لے جائے جنت البقیع شریف دے دروازے دے اگے آ کے جناب شیما اپنی سواری کھڑی کی صحابہ کرام اوتھے پھردے سن پے گلیاں دے اندر حضرت شیما فرماتے مدینے آئے ہو صحابہ آ گئے جی مائی کدھر آئی ہے اور جناب شیما تم نے سوار لے شیما بھی مدینے والے ہو نبی پاک نے دسو جا کے ایک مائی آئی ہے قبیلہ بنو سعد تو آئی ہے اپنا نام شیما دس دیے تے یا رسول اللہ تو ملنا چاہیے مدینے والے تو ملنا چاہیے صحابہ کرام فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو آئی اور بڑے تے مہمان ہو گئے پر کوئی اپنا مزید تعارف کرا اپنا کوئی اپنا آگا پیچھا جو سارے معاملات دس ہن جناب شیما دوجے پتہ کیا دے وے نبی دے غلاموں جا کے انہاں نوں دسو اور میرے کو لمبیاں چوڑیاں گلاں کوئی نہیں وے انہاں نوں دسو جا کے حضور ایک مائی آئی ہے قبیلہ بنو سعد تو آئی ہے اپنا نام شیما دس دیے تے لوگوں محمد میرا ویر جے محمد میرا صحابہ کرام فرمایا بھائی کو عجیب گل کرنی بھائی آ تو نہیں میں قبیلہ بنو سعد دی تو قبیلہ بنو سعد دی اور قبیلہ قریش دے سرکار تیرے پر آکے میں ہو گئے آندھی میں جا کے انہوں نے دسو سے صحیح سبحان اللہ میں تو انہوں نے جا کے دسو سے صحیح صحابہ کرام اے انہوں نے ایک تکبر والا حضور دے صحابہ حضور دے گھر میں آ گئے حضور کو سلواتے جناب شیما کر کے نا او نبی پاک بابل وکیل علی شاہد حضور دے قدمہ ان کر کے حضور دا راہ بھی اڑی دیے نبی دے غلاموں جس نے جناب صحابہ کرام آ کے یا رسول اللہ ایک بڈڑی جی مائی ہے آنتی یہ میرا نام شیما ہے تے قبیلہ بنو سعد تو آئی ہے تے یا رسول اللہ دعویٰ بھی کر دیے تو خوشی دے پڑھاؤ اور سنیو جس نے میرے نبی پاک نے نہیں کر سنا حضور دی نگاہ نبوت تو بھی حلیمہ دے بیڑے اور یاد آ گیا حضور فرمایا صحابہ خبردار اس مہنگوں نے کیا وجہ انہوں روکا کئی صحابہ فرماتے ہیں بڑے حیران ہوئے کہ میرے نبی پاک تے کافر نے واسطے بھی رحمت اللہ العالمین نے یہ تے پہنوں ان کا دعویٰ بھی کر دی حضور نے کیوں فرمایا جلال فرمایا خبردار اس مہنگوں نے آوے صحابہ فرماتے ہیں ایسے سوچ پہ ساتھ کہ حضور نے روکیا کیوں ہوئے حضور نے اگلے لمحے فرمایا او صحابہ اوے محمد دی پہن آئی ہے میں استقبال واسطے آپ جاواں گا میں استقبال واسطے آپ جاواں گا میرے نبی دو غلاموں نے توجہ فرمائیو ادھر صحابہ حضور کو لے کے تا سامنے نبوت جو باہر پہ ہوندے نے ادھر جناب شیما میرے حضور دے سامنے ویکھی آئے ویکھیا میں دوہا دا چہرہ ہے واللیل دی تے میری محبت آ گئی ہے جناب شیما نے جس نے نبی دا حسن و جمال ویکھیا ہوگا اے دنیا والے نبی دی زلفاں ویکھ کے بس وانے حال جناب شیما بھی اے ہویا دی زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا بنو سارا سونیا دا
ہوے گا دنیا والو کی میں حسن بیان کرا ان زلفاں تے جیڑی پگ ہے ان زلفاں تے جیڑی پگ ہے ان زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوازت نبیاں دی نچ ہے زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی بکھری شان بابا کھل جامل جندو نازل گلدے پڑیا اے زلفاں مدنی دیا تے نبی دیاں زلفاں دیکھ کے ہر نبی دا دیوانہ اے ہوئی آندا ہوئے گا انہاں زلفاں تو میں جند والا انہاں زلفاں تو میں جند والا انہاں زلفاں تو میں جند والا حسن دیاں نے مہارا زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی بکھری شان بابا کھل جاول جندو نازل گلدے پڑیا اے زلفاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ انتہائی توجہ ہوں جناب شیما مکے پاک آئی ہے تک جو گھر سے شیما تک حضور دے گھر صحابہ جانے دسیا حضور و مائی کئی یہ شیما نہ دس دی تے آندی ہے تسی دے بھائیو حضور فرمایا انہوں نے میں آپ جانا صحابہ دے چھڑمٹ نہ اور سنیو توجہ حضور اپنے کاشان مبارک جو باہر آئے نا جناب شیما جنت مکین شریف کے دروازے کے اونٹ تے سوار ہو گیا این ویکھ لو چوں نبی پاک نے چہرہ آندی او میرا محمد ویر آ گیا او میرا محمد ویر آ گیا دے صحابہ کرام قریب ہے گل بڑی مان ہو رہی صحابہ نے شیما ایک گل تے دسو جی پوچھو نبی دے غلامو شیما تسی آپ دسدیاں پئیاں کہ میں نبی پاک کو صرف 2 سالہ دا ویکھے سبحان اللہ جدوں حضور دی عمر 2 سال سی میں اودوں دا ویکھیا ہے ہن حضور دی عمر 53 سال مبارک ہو گئی ہے 50 سال ہو گئے نے 50 تساں حضور ویکھیا نہیں 2 سال دا بچہ 53 سال دی عمر جا کے ماں پیو کو ضرور پتہ لگدا ساڈا کی کسی ہو گیا تے شیما تساں کیویں پہچانے حضور ہے سبحان اللہ اسی چاہیے سفر جمعہ میں حضور دے نال تانوں کیویں پتہ لگے حضور ہے جناب شیما فرماندے ہو نبی دے غلامو گل ٹھیک ہے میں واقعی حضور کو صرف 2 سالہ دا ویکھیا ہے 51 سال ہو گئے میں حضور کو نہیں ویکھیا تے پتہ جے پہچانیا میں کیویں انہاں کہیا ہی تے پوچھیا فرماندی نے ملا دیو جس لئے حضور میری ماں دے ویڑے ہوندے سن میری ماں دے ویڑے ہوندے سن تے سرکار دی تو ساڈے کمرے چوں نا کلی چوں باہر دھوپے ہوندے سن جو میرا سونا باہر ہوندا سی اسمان دا بدل آ کے سایہ کر رہا سبحان اللہ شیما کے اودوں دی گل اج کیویں پہچان فرماندے نے اے تے دسنا چاہنی ہاں جدوں میں ویکھی سن بھئی تسی سارے حضور دے نال باہر آئے ہو جو میرے نبی پاک نے قدم باہر رکھیا تو پسی کہ بدل نے فوراً آ کے میرے مصطفیٰ کے سارے کلم میں پتہ لگ گیا ہے کہ نبی محمد تو بھی سنیو حضور آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما اونٹنی کے سوار میں انج کر کے مہر پھڑی آ کے حضور نے اپنی بہن کی سواری دی میرے نبی نے مہر پھڑی فرمایا شیما آؤ گھر چلی جائے سبحان اللہ سواری نے مہر پھڑ کے حضور گھر لے گئے سنیو میرے نبی نے کر دیا کہ وہ چادر ہے جنیاں کشمہ رب دا قرآن چکدا پیا جس نے حضور گھر آئے میں وکھانا حضور اپنے جناب میرے کندھے جو چادر اتاری ان کر کے بیڑے وچ بچھا کے فرمایا آؤ میری بہن تشریف رکھو آؤ بیٹھو جناب شیما اونٹنی تو تھلے اتری وہ چادر پھڑی وہ دیتا میں صدقے جاواں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی دی چادر سینے لا کے کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامہ بن گئی بہن دے گئی سی امتی بھی بن گئی ہن بہن پڑا دوویں پہ کے چلنا پہ کردے نے او پرانیاں حلیمہ پاک دا وقت ہے کہ جنہ چوں صفحے سے گل لکھی ہے میں مختصر کرنا میرے نبی دی غلامہ پھر آخر حضور نے فرمایا شیما
آئی کدھر ہے؟ اور اپنا مدعا بیان کر شیما آئی کدھر ہے؟ شیما پتہ کیا کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہ وہ ساڈے گوان ہوتے ساڈے چاچی دا فرما ہاں حضور میری چاچی دا ایک منڈا ہے تے گرفتار ہو کے اس ٹائم مدینے دی جیل میں تہاڈی کسٹڈی وچ ہے تے یا رسول اللہ چاچی میری بڑا روندی پہ اپنے پتر فرمایا شیما وہ چاچی دا پتر چھڑانا ہی سبحان اللہ ہائے شیما وہ چاچی دا پتر چھڑانا ہی جی یا رسول اللہ تسی تے دلان میں جانے فرما آ میرے نال حضور آئے فرما صحابہ جی یا رسول اللہ اے کھولو جیل دروازہ فرما شیما اے 6000 بندے تو پہچان تیرا قیدی کیڑا حضور میرے چاچا نے فرما لیا وہی وہ آیا فرما شیما اے چھڈیا تے تیرے کہنے سبحان اللہ شیما اینو میں آزاد کیتا تیرے کہتے صحابہ جی یا رسول اللہ وہ محمد دی بہن آئی ہے اور میری بہن دا ادب تے احترام تے عزت تے پروٹوکول ہے وے اور صحابہ میری بہن دے آن دے عزت 6000 دا 6000 آزاد سبحان اللہ جوڑ دیو سب بہن کا کھول دیو دروازے کھول دیو سب آزاد جا شیما تیرے اون دا صدقہ دا 6000 دا 6000 آزاد سبحان اللہ اور سنیو پتہ کی منظر ہے جناب شیما اتنی تے سوار میں 6000 دا مجمع 6000 دا مجمع وہ رنگ بنے دوارے تے جناب شیما آزاد کراوے سارے اور شیما جو میں چلن گئے نا حضرت فرمایا شیما رک جاؤ شیما رکیا فرمایا صحابہ جی کملی والے میری بہن آئی ہے یار بہن اپنے بھرا دے بوئے تے آئی ہے ایک 100 بکری لے کے آؤ ایک 100 بکری آئی فرمایا شیما تے چلو کہہ دی نا اے 100 بکری میری طرف تے تحفہ ہے ایک گفٹ بھرا نو جا لے جا جناب شیما نے یا رسول اللہ میں بڈھی ہاں میرے تو اپنا نہیں ہوندا کام تے 100 بکری کنے سامنے ہے میں تو نہیں سامنے جانی فرمایا رک صحابہ جی 10 غلام لے آؤ بھائی سبحان اللہ 10 غلام آئے فرمایا شیما اے 10 غلام لے جا کہ تیری بکریاں سامنے گئے جاؤ انہوں نال لے جاؤ یا رسول اللہ میں اگے بھی عرض کیتا میں بڈھی میں تو اپنا ٹکر نہیں پکدا تے 10 بندے دی روٹی کون پکائے گا فرمایا رک صحابہ 3 لونڈیاں بھی لے آؤ بھائی 3 لونڈیاں آئیاں فرمایا شیما اے لونڈیاں لے جا اے تینوں بھی ٹکر پکا کے کھوان گیاں انہاں 10 بندے نے پکان گی سبحان اللہ اے تیرے گھر دا کام کاج بھی کرن گیاں تینوں ٹکر بھی کھوان پکا کے کھوان گیاں 10 بندے پکان گے اے 10 بندے تیری بکریاں سامنے گے او سنیو توجہ شیما اونٹنی تے سوار نے 6000 دا مجمع 100 بکری 10 غلام 3 لونڈیاں او صحابہ کھڑے نے ادھر میرے نبی پاک اپنی بہن کو اپنے گھروں کا الوداع کر لگے جس نے حضور سارے تحفے دینے کے بعد فرمایا شیما ٹھیک ہے فی امان اللہ شیما چلیا اور سنیو حضرت سیدنا فاروق اعظم صحابہ دے مجمع وچوں نکل کے نا اندر کے جناب شیما نے اونٹنی کو ہاتھ پھڑی شیما جی نبی نے غلاموں دسو شیما تے تلا ساڈا جے مہربانی کرے من جائے تے جی نبی نے صحابہ دسو کی گل ہے جناب عمر پاک نے شیما دی اونٹنی کو ہاتھ پھڑ کے نظراں جھکائیاں نے شیما تے سارے صحابہ دا دل دی تمنا ہے وے او جیڑی تہاڈی امی جان ساڈے نبی پاک نوں لوری سنن دے سن لوری تے سن سنا شیما جیڑی ماں نے میرے مصطفیٰ نوں لوریاں سنائیاں نے او لوری تے سن سنا جا اور شیما اونٹنی تے سوار نے اور سارا مجمع لگے حضور کھڑے نے کہ شیما نے لوری پڑھنی شروع کر چلی سنیو وہ عربی وچ لوری ہے اگر میں عربی پڑھا نہیں تو تانوں سمجھ نہیں آونی اس عربی کا ترجمہ کر لیں سبحان اللہ شاید اتر جائے تو میں میری بات جناب شیما فرما دیا نبی غلاموں تھانوں پتہ نہ سرکار جس نے ساڈے گھر وچ نہیں گئے سن میری ماں دے بیڑے جس نے حضور اندر سن حضور کلی تو نکل کے جس نے پار اندر سن کہ حضور اگے چلے سن جناب شیما فرما دیا اے صحابہ کی میں صحابہ لوں جس نے حضور چلے سن میری ماں حضور دے پیچھے ہاتھ جوڑ کے نالے پیچھے ٹردی سی نالی میری ماں ہویا دی سی باقیاں چالا وے باقیاں چالا والیا ہولی قدم اٹھایا کر وے باقیاں چالا جے طبیعت اجازت دے تو تسی کہہ لو وے باقی
وے سونیا ڈولا گل تو مکمل ہو گئی لیکن چھوٹی جی گل کا جواب تسی دیو پنڈ والے بیٹھے ہو پڑھیا پنچایت والے بیٹھے ہو یہ جناب شیما میرے نبی پاک دی سکی بہن سی بولو تو صحیح رضائی سی نا رضاعت وچ اور لوگوں شیما سکی نہیں سی سکی نہیں سی پنڈ والے سمجھے میں کی کہنا چاہنا شیما میرے نبی پاک دی سکی بہن نہیں سی رضائی بہن سی کہ میرے نبی کے بوئے تے جس لے آئی ہے نا میرے نبی نے ٹور کے دسیا کہ لوگ پہنا پراواں دے بوئے تے ہوتے ایج عزت نہ ٹوری سی سبحان اللہ آج کئی ہوئے نا دنیا دار کے بغیرت کئی ابا جی جے نے حصہ منگنا مڑ ساڈے دے مرضی ہو گیا جی ہاں کیا بات ابا جی جے نے حصہ منگیا نا انہوں آکھیا جی میرے بوئے تیرے واسطے بند نے اساں دا بیاہ نہیں کیتا بغیرت کوئی احسان کیتا ہی ہوندے تے کوئی احسان کیتا ہی ہوندے تے جدو قرآن کا فیصلہ ہے کہ تیری بہن تیرے باپ کی وراثت برابر کی شریک ہے شریعت نے جو حصہ مقرر کیتا ہے تیری اوقات کی ہے تیری تو میری حیثیت کی ہے کہ ایسی چونکے چنانچہ گویا کرنے کریے اور لوگوں خدا دی عزت کی قسم شیما میرے نبی دی سکی بہن نہیں سی کہ نبی نے دسیا لوگوں جدو بہنا پراواں دے بوئے تے آؤ نا کہ جڑے پرا ہوندے نا غیرت مند وہ اس محبت نال بہن نوں ٹوکدے سبحان اللہ تیرے میرے گھر اللہ چلو جڑے چنگے نے اللہ نوں جزا دے تے کی میرا مقصد تو تنقید کرنا نہیں سورے بھی مہمان اللہ دی رحمت سورے ہون پیکے ہون سورے ہون پیکے ہون مہمان اللہ دی رحمت ہے میں کوئی چلے ٹپیکل مائنڈ بندہ نہیں ہے لیکن سورے ہون تے ڈائننگ ٹیبل تے ڈونگے رکھن تے ڈشاں رکھن تھاں نہ لبے کیوں وہ پیکو بی بی دے پیکے تے بہن تے پنوجا ہون گھروں مشورہ ہوئے چکن 1 کلو چکن لایا وہ چالو پا لیں ایک گراؤنڈ ریالٹی میں بیان کرنا پڑا ہاں پیکے بی بی نے ہون حاجی صاحب وہ ڈائننگ تے رکھن نوں تھاں نہ لبے کوئی نہیں میرا بھرا کہڑا کوئی روز روز آਉਂدا جے میں اج کوفتے بھی بنانے جے میں قورمہ بھی بنانا ہے بریانی بھی بنانی ہے میں شیر بھی بنانی ہے اور بازاروں باربیکیو لیاؤ جدوں بی بی دے پیکے آون تے تیرے گھر دے ڈائننگ تے رکھن نوں تھاں نہ لبے جدو تیری پیو دی جمی آوے جدو تیرے باپ دی جمی آوے وہ بہن جڑی تیرے نال ایک چنگیل دے تیرے نال بہ کے ماں پہ تو کلو ٹکر کھاندی رہی وہ اپنے خاوند دے بچیاں دے نال آوے تے تیرے گھر چکن پکے دے وچ آلو پین چلو سویرے بھی کھاؤ تے شامی کھا نہ نہ ویڈیو غلامو خدا دی عزت دی قسم پتہ نہیں زندگی مڑ کدی ویلا نصیب ہونا نہیں ہونا اور ملاقات زندگی میں دا پتہ کوئی نہیں جیڑا بندہ میں اپنی بالکل رسول اللہ دے منبر تے بیٹھا کوئی مولوی نال ڈائلاگ جیڑا بندہ آندا نا شاہ جی میرے کو رزق بہت گھٹ ہے کمائی بہت گھٹ ہے میرے کو کوئی ایڈا برکت نہیں ہے میری کمائی میں وہ کبھی بہن نوں دے کے دے اللہ دی قسم میں تے
مینوں بے شک قیامت والے دن میرے گریبان تو پھڑ لے کے تو ضرورت گل ہے تو اپنی بہن نو اپنے کمائی چوں کچھ دل بندہ کردا ہوگا جنے جوگا ہوگا سمجھ ایک بندہ ہے ہی 100 جوگا وہ لا کے تو کردا ہے جنے جوگا ہوگا انہاں کردا ہے کدی اپنی بہن نو نا اللہ دی قسم جدوں تک 100 ہے نا او دے وچوں بہن نو دے کے ویکھ جے اللہ غیب تو خزانہ نہ دے سبحان اللہ جتوں تیری امید تے خیال تے تصور تے گمان بھی نہیں ہونا کیوں میرے نبی پاک نے بہن دی عزت کر کے دسیا کہ جدوں بہن بھرا دے بوئے تے آوے تے اس عزت دے نال کر ملا قرآن تے لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنہ میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے ایک ماڈل ہے ایک نمونہ ہے حضور دی زندگی تو جڑے تسی سبق حاصل کرو اور حضور دے اسوہ حسنہ سے عمل کرو اور ایتھے میں ایک بات عرض کرنا چاہنا کہ بہنا ہوں خدا دی قسم دل کھول کے خرچ کر دل کھول کے خرچ کر تینوں توقع تو بھی زیادہ اللہ پاک عطا فرمائے گا میں تو سچی گل میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک جملہ میں بالکل میں طویل بنا کے اپنے گھر میں پایا ہے ایک انہاں دا جڑا جملہ ہے میں تانوں عرض کر اکثر آپ اپنی زندگی فرمانا چاہتا او پترو تیاں نو تے بہناں نو جنہ دویے رب اونہ ہی عطا فرمائے تیاں نو تے بہناں نو رب جنہ اسی دیو گے رب اونہ ہی عطا فرمائے گا نبی دے غلاموں آؤ صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے نہ مار نبی دی اسوہ حسنہ تے بھی عمل کر سبحان اللہ سمجھ آئی حسنہ کریے بڑی گل بہت ہے جو تم سبحان اللہ آج ہم گھر بتا کہ تجھے بھی تھک گیا اور میں بھی تھک گیا اونا اس کو سبحان اللہ چلو رانا صاحب نے ایک حدیث کا حکم دیتا سی تو ضرور سنانی میں ضرور ہوگا تم تبلیغ کرنا ہن ذرا جلدی جلدی توجہ فرما مہربانی مکے پاک وچ کتے او بولو مکے پاک وچ ابو جہل نے چیف ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلایا بڑے 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 انہیں کرناٹکا فرمو سارے کلگی والے چودھری تہاڈا نام تیلا نہ سارے کٹھے ہو گئے وہ سارے کلگی والے کٹھے ہو گئے چودھری مکے دے انہاں کا بھئی ابو جہل بولے یہ حدیث پاک انداز میں اپنا حوالہ رکھنا میرے کو تو گھر کتاباں موجود نہیں وہ ابو جہل کیا تہاڈا بیڑا کر کے یہ کل ساڈے وچ جمیا پڑیا ہے اج دا نبی لوگ دھڑا کر مذہب تے دین قبول کری ہوں گے کہ تانوں کوئی فکر کوئی نہیں یہ ساری ٹینشن میرے واسطے ہی ہے اور ابو جہل کی پارٹی کا خیال ہے اس نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ حضور سے کچھ جادو ہوئے کچھ جادو ہو گیا کچھ جناب حضور دے لوگ گرویدے ہوئی جاتے ہیں ابو جہل آتا ہے وہ بڑا ٹاٹا جادو ہو گیا میرے بھتیجے تے تے کچھ کچھ نہیں کو فکر کرو یار یہ سارے معاملہ تو میرے واسطے چھڈے یہ سارے چودھری بیٹھے پچھو ایک بولے رہا چوئی صاحب انہاں کہا جی میری نظر ایک بندہ ہے وہ دا جادو ایڈا سخت ہے ایڈا ترنٹ بندہ قسم کا کہ وہ مینوں یقین ہے تواڈے بھتیجے میں ایک پھوک مارے گا تواڈے بھتیجے دا سارا جادو پہلی پھوک ختم ہو جائے گا ارے رضوان صاحب میرے ڈرائیور سارا ستا پیا انہیں خان کو بنانے تک گاڑی چلانی ہے کہ سانوں بھی سنائے گا ستے ہیں انہوں نے گاڑی چلانی ہے آنے نال ہوئے انہیں نہیں ستا نہیں ہوئے اساں ایک اور تقریر کر کے جانا خان پور کٹورے پلٹو تھے کے دوسرا کے کچھ شریف میں سوچنے ہیں کہ ہونی سمجھ ہے کہ بھی لمبی گڈی کیوں چلائے اللہ چلو تن بعد جا کے بھائی کو فریش کر کے بڑی بات آسان دیکھیے حضرات اچھا ابو جہل وہ وچ ایک بولا انہیں کہا چوئی صاحب میرے کو ایک بندہ آئی جے جادو چھڑ دے گا وہ تے پھوک ماردا وڈے تو وڈا جادو ختم ہو جاندا ابو جہل دا کہندا کہ جب لے گیا اونوں لیا اس کہہ سوا کہ میرے بھتیجے کام کرے جے کہ میرے بھتیجے دا جادو ختم ہو جائے اونوں کہیں میں تینوں منہ منگیا دیاں گا نواز اگر تینوں بے شمار لے لیا اور ابو جہل تو ساری پارٹی بیٹھی ہے حضرات توجہ کہ ابو جہل دا نمائندہ گیا سردار اٹھیا گیا کہ انہاں جا کے پنڈ وچ پوچھیا ایک آبادی انہاں کہا بھئی ایتھے کوئی سماج جادوگر ہے انہاں لوگوں نے سنا تھے اور سماج کا کہا ہے سنیو بڑی توجہ اے ابو جہل کا نمائندہ گیا سماج جادوگر نے کہا جا کے دروازہ کھڑکایا تسی میرے ول ویکھو میں تانوں کر کے وہاں حدیث پاک میں تین چیز لکھی ہے کہ او سماج کا دروازہ کھٹیا نا سماج جادوگر نے دروازہ کھٹیا اے سماج اندروں بولیا جس وقت اندروں بولیا کون ہے بھائی یہ باہر آیا دروازے تے انج کر کے سینہ ہاں بھائی کون ہے تو وہ آندا نہیں میں مکیوں ہوں ساڈے سردار سے چلے تو ساڈے سردار کے بھتیجے نے جادو ہوئے بڑا ڈاڈا تو بھائی تیری تو بڑی دور دور تک منتا ہے
تے تو آ کے ساڈے سردار دے بھتیجے نوں دم کر تے سردار نے جے تو دم کرو ٹھیک ہو جائے تینوں منہ منگے انعام دیاں گے. وہ سماج اگلے نے سینہ چوڑا کر کے اپنے جادو تے منتر تے مان کرتا بڑے تکبر نال سینہ انہاں کہ چل میرے نال ایک بھوک مارا بڑا بڑا جادو کرانا انہاں کہ ٹور مکے پاک آ گئے. سنیو جس نے مکے پاک آ ابو جہل کی ساری پارٹی بیٹھی ہے. وہ سماج ہاں بھائی میں سماج ہاں. انہاں کہ دم انہاں کہ بندہ بخاؤ جن دم کرنا ہے. سنیو توجہ انہاں کہ ڈڑے آ او گھر ویلا پیا سماج ہاں ویلا پیا. ابو جہل تو میرے مرحوم بھائی عبداللہ دا گھر ہے اوتھے تیرا بھتیجا ہے اب محمد دا نام ہے او تے بڑا ڈاڈا جادو ہے تے جا بھائی تو جا کے دم کر جے او دا جادو ختم ہو جائے تینوں تیری سوچ تو جانو آواں گے. سنیو میں حدیث پاک اندر پڑھیا ہے زماد جادو ان سینہ چوڑا کر کے ہن تسی میرے پر دیکھ رہے ہو تو کر کے ہوگا بات دا مزہ لگا جی. زماد جادو کر ان سینہ چوڑا کر کے ٹہل ٹہل کے حضور دے گھر وال جاندا پیا. حضور دے کاشا نبوت جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے اندروں آواز دی میں یدکل باب کیڑا ہوا تے یہ باروں پتہ کیا ہے انا سلمان ندکل باب میں سلمان دا دروازہ کھٹکانا پیا. اتبر حضور نے جویں پر ان تکبر نال آکڑ کھلا انا سلمان ندکل باب میں سلمان دا دروازہ کھٹکانا پیا. انج کھلوتا ہے حضور اندر ہولے ہولے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رنکے رنکے اور سنیو چوں میرے نبی پاک نے دروازہ کھولیا نا انہیں نے کیا مطلب ہارا چہرہ ہے بندے کی زبانے ناساز دے قادر نے کھلوتا انج سی جہاں میرے حضور نے چہرے سے نظر گئی یہ تو اگے سامنے نہیں کر سکتا. سمجھ آئیے تو کم سبحان نہیں ہے یہ تو اگے سمجھ نہیں کر سکتا. سنمات جادوگر پھر سنو اندر میں کھلوتا ہے آنا سنمات ندکل باب. حضور آئے دروازہ چوں میرے نبی نے توجہ چوں میرے حضور نے دروازہ کھولیا نا لیکن نظر دی حضور نے چہرے کھلوتا انج سی سبحان اللہ ہاتھ بن گیا. حضور ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں. میرے حضور نے فرمایا کون ہے کدوں آئے ہیں کون ہے کدھر آئے ہیں. زماد ہاتھ بننے میں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. اللہ سونیا انہاں چاوڑا مینوں دم کرن تے اب نام مراد جڑے بیٹھے نہ پڑا انہاں مینوں دم کرن تے لیا. بس سنیو پڑھو دی شفاعت. زماد ہاتھ بن کے کھلوتے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. حضور مینوں نہ دم کرن تے لیا. حضور مسکرا پے فرمایا دم کرنا ہے. حضور نے بھیجے فرمایا دم کر نہیں جدھر تو آیا ٹھیک اپنا کام کر لے. یہ تو آکے تے پہلا تینوں کچھ میں نہ سناواں تو دم کر لے جدھر ہے اپنا کام کر لے. جے تو آکے تو تینوں پہلا کچھ میں نہ سناواں نبی سناؤ جی. ہن جو میرے نبی پاک نے زماد نوں سنایا ہے اگر تسی چاہ کے انہوں جٹ کتنا بہت کرو میں سناواں میرے نبی کو غلام ذرا توجہ فرمائیو. زماد میرے نبی کے سامنے کھڑے نے حضور نے نظراں پائیاں نے نظر ملائے اکھاں وچ اکھاں پائیاں نے. میرے حضور نے پڑھنا شروع کر چھڑیا ہے. حضور پہ فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سنیو توجہ فرمانا میرے حضور پر میرے پہ الحمدللہ
پڑھنا شروع کر چھڑے ہن تیجی باری میرے حضور کیویں پہ پڑھدے نے حضور نے سماعت ول اج کر کے اپنی انگلی مبارک کیتی ہے حضور فرماتے الحمدللہ چیخ ماری یا رسول اللہ اس کو پہلے کہ میری زندگی میں وفائی کر دے مینوں اپنا غلام بناؤ انج حضور دے قدم پھڑے ہوئے نے آیا دم کرن بس میں بات کرنا پیا انج حضور دے قدماں تے نا اج ہاتھ رکھے نے تے ڈگیا پیا ہے نہ کوئی مکالمہ نہ کوئی مناظرہ نہ کوئی ڈائلاگ نہ کوئی گفتگو نہ کوئی مناظرہ نہ کوئی گل اوندے حضور دے قدماں تے لے کے مدینے والےا اس تو پہلے کہ زندگی بے وفائی کر جائے مینوں اپنا غلام بناؤ نبی دا کلمہ پڑھیا حضور دے امتی بن گیا سبحان اللہ پہلا سماد جادوگر سی ہن حضرت سماد رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا اچھا جس نے سماد حضور دے غلام بنے نا گفتگو ہوئی حضور کو اجازت ہے کہ واپس چلو ابو جہل والی پارٹی نا وچ بیٹھی سماد نوں کولوں لگے لگے ہائے سماد نبی دا نوکر بنتا کئی چول ہوں سانو آ دمان جی رکھے یا تو پیراں کول دم کران ٹر پیندے ہو دماغ کی رکھے ہے میں تو پتر تینوں دم ہوئے ہی نہیں ہاں تینوں یک دم ہوئے ہاں تینوں میں کہ دم تینوں کی پتا ہوئے دم کی ہے ہاں صحیح کر ہوئے میرے نبی کو دم کران تو پہلے ابو بکر سے نبی دم کی تک صدیق اکبر بنے سبحان اللہ نبی کو دم کران تو پہلے عمر سی نبی دم کی تک فاروق اعظم بنے نبی کو دم کران تو پہلے عثمان سی نبی دم کی تک سنورین بڑے نبی کو دم کران تو پہلے علی سی نبی دم کی تک مشکل کشاں بنے ہائے what is دم دم کی شعر ہے آدم میں جب تک دم نہ تھا کوئی تھی بٹور گیا ہو سبحان اللہ بڑے لکھے بندے واسطے کرنا دم کی شعر ہے آدم میں جب تک دم نہ تھا آدم میں جب تک دم نہ تھا وہ خاک تھا آدم نہ تھا آدم میں جب تک دم نہ تھا وہ خاک تھا آدم نہ تھا آدم کو پھر جب دم ہوا آدم کو پھر جب دم ہوا وہ خاک سے آدم ہوا میں حافظ نہیں قرآن پاک کی کیڑی وانا فقط فیہ من روحی اللہ فرماتے میں روح پھونکی پھونک پتہ کیوں جاتی آدم کو پھر جب آئے آدم کو پھر جب دم ہوا فنفخت فیہ من روحی آدم کو پھر جب دم ہوا وہ خاک سے آدم ہوا گل مکائی یار میں اس پہ کرتا سر آئے یہ آیا دم کرانے دم کرا کے حضور کو گیا ہے تو میں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک شروع کی تھی حضور نے فرمایا صحابہ کی گلاں کرتے سو پہ عرض کی یا رسول اللہ تہاڈیاں گلاں کرا رہا پہلی گل بھول نہیں گیا تسی بس حدیث کو مکمل کر کے بات ختم کرنا یا رسول اللہ تہاڈیاں گلاں کرن رہا سن لج پر تہاڈیاں گلاں سنو حدیث پاک میں بتانا حضور فرمایا صحابہ میری گلاں کرتے سو پہ سبحان اللہ ایک منٹ کی حاضری میری صحابہ میری گلاں کرتے سو پہ جی یا رسول اللہ تسی دلاں تے بھیج جان حضور تہاڈیاں سنو سنیو میرے حضور نے فرمایا صحابہ چکو قسم تسی میری گلاں کر چکو قسم تسی میری
گلا کر سارے صحابہ یک سوال بولے کملی والے خدا دی قسم پڑھ گلا سبحان اللہ تے پنڈ والے اس بھی نبی دے صحابہ دی سنت عمل نہ کر رہی ہے مدینے والے جڑے رہنے والے رہن والے پنڈ لوگ نے نا جتنے بھی غیرت مند ماما دے گھر میں پتر بیٹھے نے یا رسول اللہ رات دے 1 بجے لگے کملی والا خدا دی قسم سب پڑھ گلا سبحان اللہ یا رسول اللہ کوئی تے ووٹ مانگن کوئی سیاسی جگہ کسی ایم پی ایم ایل دا ڈیرا ڈپا ہے نہیں کملی والے رات دا 1 بجے لگا عشاء دی نماز پڑھ کے ہن تک اے جڑے حضور تواڈے غلام بیٹھے نے اللہ دی قسم سونے نے تواڈیاں گلاں تے سبحان اللہ جس نے صحابہ قسم چکی نا کہ یا رسول اللہ خدا دی قسم تواڈیاں گلاں کیتیاں جبریل آ گیا سبحان اللہ میں مخنا دی جبریل آ گیا آ کے مدد درج کی یا سیدی یا رسول اللہ رب فرماندا کملی والے جدوں تواڈے غلام بیٹھ کے تواڈیاں گلاں کرن سونے جدوں تیرے کمی بیٹھ کے تیرے نوکر بیٹھ کے تیریاں گلاں کرن انہاں دے اس عمل تے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ میں خدا فرشتوں وچ فخر کردا سبحان اللہ اے فرشتو جی مولا اے دیکھو رانے والی رہن والے سبحان اللہ او دیکھو کیویں میرے حضور دے غلام تیرے محبوب دیاں نعتاں پڑھدے نے پئے تسی مینوں آندے انہاں نوں نہ بنائی یہ دنگے کریں گے فساد کریں گے خون ریزی کریں گے قتل و غارت کریں گے فرشتوں تسی فسادی ویکھ کے سنا بنائی میں ملادی ویکھ نہ ہاں سبحان اللہ او فرشتوں تسی درود والے ویکھ کے یا اللہ نہ بنائی انہیں کوئی بھی بدل قرآن کا نہیں کرنا تے تماکے کریدا تسی درود والے ویکھ کے سنا بنائی میں درود والے ویکھ ہاں سبحان اللہ سنیو انہیں کیا خدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی جی کا اعلان ہوتا رہے گا تو دعا کرو کوئی دنیا تو سارے جانا پنڈ والے ہو اتنے بیٹھ کسی نے جانا اتنے بڑے بڑے چمڑ کے دن کٹ گئے ابو جہل ابو لہب ورگے بھی پلیت کٹ گئے ہیں دینے تھے دن تو سارے کٹ گئے ہیں چس ادو ہونی ہے خدا دی قسم جدوں میدان معاشر کو پاک ہونا نا جدوں نبی پاک نے نوکر دوروں نہ گے حضور دے عظمتاں کی کھانے حضور دی عظمتاں بیان کر اعلی حضرت پتہ کی فرماتے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نو نہیں پتا کیڑا جنتی تے کیڑا تسی دسو مینوں رب نو پتا نہیں کیڑا جنتی تے کیڑا دوستی بولو تو صحیح پتہ ہے نا رب سب پتہ ہے آ جنتی یا دوستی یا جناب جنتی اللہ نو سارا پتہ ہے اچھا جی رب نو سارا پتہ ہے جنتی جنم کا جنتی جنم جان جنمی جنم جان 50,000 سال کا دہاڑا تے امال تلنے تے جناب علی سورج سوا دے دیتے تے نبی سارے آدم تو لے کے 1.25 لاکھ نبی میدان معاشر وچ امتاں تے پھر حساب کتاب اے دا کی تک بندا ہاں اے دا کی تک بندا ہے کہ سارا میدان معاشر بپائے 50,000 سال دا دیڑے اور کی نہ لے جائے اے انبیاء کھڑے نے سارے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں سنو اور کوئی گل نہیں اللہ تے عالم الغیب کو سارا پتہ ہے کیڑا جنتی کیڑا جرمی ہے ایک منٹوں میں بچا بھائی آ جنتی نے ادھر ہو جانا آ جنتی نے بات ختم لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں منشا یہی ہے سلسلہ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال فقط کتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط کتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی وہ تو پتہ لگنا ہے کہ جنہوں حضور نے کہنا یا اللہ قرآن ہے تو رہا تو گناہگار میں تو گناہ میں اعتراف کرنا پر سوئے ربا ہے میرے گناہگار ضرور ہے گستاخ نہیں گناہگار ضرور ہے بیعتب نہیں سنیو اللہ دی عزت کی قسم جدو حضور دی نگاہ کرم اٹھانی ہے پھر بیڑے پار ہو جائے گا دعا کرو اسی جیویے تے تامی حضور دے بن کے مریے تے تامی حضور دے بن کے تے کار جوان صاحب جس نے سائیں جاننا حضور دے قدماں دی خان کا صدقہ سنیا جنت ہے تے فرشتے اپنے ہاں جی کس عمل دی وجہ سے جنت آئے ہو کہ ہر سنی یا رسول اللہ کہنے والے ہوئی آکھے گا سنیو حضور فرشتوں سی حضور دے نعرے مارتے رہے قرآن دا تو کی آندا رہے میں کہ میں کلا نہیں آندا رہے سارے حضور دے نوکران لے رہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے ذرا خوشی تصور فرماؤ نا کیا منظر ہوئے گا میدان معاشر انبیاء خوشی سے پکارتے ہوں گے حضور جناب اپنے مقام میں موجود ہوں گے سفارشاں حضور کرتے ہوں گے سارے بڑے گناہگاراں جنت تے ہر حضور دا غلام میرے نبی دے چہرے ول رہے کہ اے ہوئی آکھے گا جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے
بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بات ختم تقریر ختم شیر ختم بس تو سنی نہیں کہ وہ میرا نبی میرا نبی ایک دنیا مانیو آدھا پچھلا پہاڑ میں دعا کرنا مدینے والیا جڑا تیرا ذکر محبت نہ کرے ندی ندی سبحان سے بازو خالد نہ ہوئے جنہیں بازو کوئی بیماری ہے اپنا بازو کھلے رکھے جنہیں بازو حسود کس کے لیے طاقت ہے اور ہتھانو بلند کر کے رکھے گا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اے برہان اگر تو کس نبی کی گل کرنا ہے اللہ دے توفیق یہ ہویا کھانگے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی بڑو بڑو محمد نال وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے او سنیو اس سونے نبی کی گل پہ کر دیو سنیو دا بچہ بچہ بول کے آتے گا وہ شمس دوہا وہ شمس دوہا وہ شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے وہ شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو سیا عالم کو سیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی پانچ دفعہ مل کے کہہ دو پھر سلام پڑھیے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی مصطفیٰ جان